آئندہ ایک نبی آنے والا ہے، امانت دار اور سچا، ہر جگہ انصاف قائم کرے گا، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح چمکدار ہوگی۔ سنو، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، رب اس سے باتیں کرے گا، اس کی طرف اپنا کلام بھیجے گا، پوری دنیا میں اس کی تعریف ہوگی کیونکہ رب کو وہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طور پہاڑ پر نبی بنایا، میرے بعد فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے نبی کو سیفون میں ظاہر کیا۔ کون ہے یہ آخر جس کے بارے میں ہر نبی اپنی اپنی امت کو بتلا رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں اللہ کا ایک خاص بندہ نبی بن کر آئے گا، تم ان پر ایمان لانا۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل میں کیا بیان کیا گیا ہے اور آپ کی کون کون سی نشانیاں ان کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت کعب جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کی عادات، اخلاق، اوصاف اور گڑ تورات میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں اور آپ کی کون کون سی نشانیاں تورات میں ملتی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں کہ محمد مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر بعد میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کی زبان بازاری زبان نہیں ہوگی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں اور تکلیف پہنچانے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اسی طرح جب رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک امیر خاتون حضرت ختیجہ کا سامان تجارت گوڈس آف ٹریڈ لے کر ملک شام کا دوسرا سفر کیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، تو راستے میں آپ اور میسرہ ایک عیسائی جوگی جس کا نام نستورہ تھا، اس کی خانقاہ کے قریب ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ میسرہ غلام کے پاس آیا اور پوچھا اس جوگی نے، اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا اس جوگی کو کہ یہ مکہ کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک چراغ ہیں، ان کا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ نبی کے علاوہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں ٹھہرا، اس لیے مجھے پکا یقین ہے کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھ رکھی ہیں وہ سب کے سب میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں زندہ رہا اس وقت جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ضرور ان پر ایمان لاؤں گا۔ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تورات کے 5 حصے ہیں جن کو 5 کتابیں کہا جاتا ہے۔ 5ویں کتاب کا نام استثناء ہے۔ اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا تذکرہ موجود ہے۔ ان الفاظ میں خدا نے طور سینا پر اپنا نور ظاہر کیا اور سعیر پہاڑ سے بھی اس کی روشنی ظاہر ہوئی اور فاران کی چوٹیوں سے خود ظاہر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ۔ تورات کی اس آیت کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ طور سینا وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتا تھا اور آپ کو تورات بھی اسی پہاڑ پر ملی۔ سعیر پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی۔ فاران کی چوٹیاں مکہ مکرمہ میں ہے جہاں پر حضور کو نبوت ملی اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ 10,000 قدسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ آپ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، جن کی تعداد ہسٹوریکل بکس کے مطابق 10,000 تھی۔ زبور حضرت عیسیٰ مسیح سے 1,000 سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس آسمانی کتاب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اور آپ کی خصوصیات اور آپ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ زبور میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے نبی کو سیفون سے ظاہر فرمایا، وہ تعریف کے قابل ہیں۔
ज़बूर की ये आयत यकीनन हुजूर के बारे में है, क्योंकि आप से पहले कोई नबी सैफोन में ज़ाहिर नहीं हुआ। सैफोन उस ज़माने में अरब का नाम था। आप तने तनहा एक पैगंबर है जो अरब के अंदर आए, और ज़बूर में आपके लिए काबिले तारीफ़ का लक़ब है। इससे आपके नामों मोहम्मद, अहमद और महमूद की तरफ इशारा मिलता है, क्योंकि मोहम्मद, अहमद और महमूद का माना भी तारीफ़ के काबिल है। हज़रत ईसा मसीह के साथियों में से एक हज़रत यसइया है। हज़रत यसइया का एक मुकाशफा है जो आगे पेश आने वाला वाक़िया था। अल्लाह ताला ने हज़रत यसइया को वो वाक़िया पहले ही दिखला दिया। हज़रत यसइया का बयान है, वो मुकाशफा कुछ इस तरह है। बयाबान और उसकी बस्तियां कीदार के आबाद गांव में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सिला के बाशिंदे एक गीत गाएंगे, पहाड़ों की चोटियों से ललकारेंगे, वो खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। हज़रत यसइया के इस मुकाशफे में बयाबान से मुराद सहराए अरब है। कीदार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिला एक पहाड़ है जो मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर है। इसी पहाड़ पर अहले मदीना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त पुरजोश इस्तकबाल किया था जब आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ला रहे थे, और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थीं, तला अल बद्रु अलैना, हम पर तो 14वीं का चांद तुलू हुआ है। आपने देखा कि तौरात, ज़बूर और हज़रत यसइया की इस मुकाशफे में कितने वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह का तज़किरा मिलता है कि आइंदा ज़माने में एक नबी आएगा जिसकी निशानियाँ इन किताबों के अंदर बयान कर दी गई थी। लेकिन जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबी रसूल बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर अपनी नबूवत का ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। मक्का के मुशरिकीन ने आपको नबी मानने से इनकार कर दिया, जबकि वो हज़रत इब्राहीम को नबी मानते थे। इसी तरह ज्यूस, यहूदी, क्रिश्चियंस, ईसाइयों ने भी आपको रसूल नहीं माना, आपको नबी नहीं माना। ईसाई, क्रिश्चियंस और ज्यूस, यहूदी अपने नबी के साथ किए हुए वादे से मुकर गए। उनके नबी ये बात कहकर गए थे कि आइंदा एक नबी आएगा, तुम उस पर ईमान लाना, उसकी ये निशानियां हैं। वो नबी तो आ चुका है जिसका वादा तौरात और इंजील में किया गया था, जिसकी निशानियां तौरात और बाइबल में बयान कर दी गई थी। उन निशानियों से ज्यूस और क्रिश्चियंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानते हैं, आपको खूब पहचानते हैं, लेकिन ज़िद और हठधर्मी की वजह से आपको रसूल नहीं मानते, आपकी नबूवत का इनकार करते हैं। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन्हें हमने किताब अता फरमाई, यानी ज्यूस और क्रिश्चियंस, वो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे आदमी अपने बेटे को पहचानता है। तौरात और इंजील में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ पाते हैं,